بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور و معروف نثر مجلس پنجگانہ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ طبابت کا پیشہ اختیار کرتے تھے۔ جب انہوں نے فکر اختیار کیا تو ایک عرصہ تک ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ان کو کثرت سے روائے صالح ہونے لگا اور ایک دو مرتبہ کسی معاملے میں کشف بھی ہوا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ خیال ایسا ایسا تکبر کی حد تک پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں۔ چنانچہ حضرت سہل کے دل سے یہ خیال دور کرنے کے لیے ان کو الہام ہوا کہ تم خراسان جاؤ، وہاں کے ایک رئیس کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے، اس کا علاج کرو۔ حضرت صالح صبح ہوتے ہی خراسان کے لیے چل پڑے۔ خراسان پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے اس رئیس کا پتہ دریافت کیا تو انہوں نے ایک عالیشان محل کی طرف اشارہ کیا۔ آپ محل کی طرف گئے تو دیکھا وسیع و عریض قصر ہے، جس کے سامنے ایک باغ میں کچھ آدمی گشت میں مصروف ہیں۔ حضرت سہل نے ان سے کہا کہ میں طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سہل کی طرف دیکھا اور کہا، میاں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، آخر موت کو دعوت دینے میں کیا تک ہے؟ ذرا اس کے گھر کی دیوار کے اندر سے جھانک کر تو دیکھو۔ آپ نے اس دیوار کی دوسری طرف نظر ڈالی تو 20 کٹے ہوئے سر نظر آئے۔ ان لوگوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا تجھ سے پہلے کئی طبیب آئے اور یہ دعویٰ کیا وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے۔ رئیس نے اس شرط پر اجازت دی کہ اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہیں طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام نسخے آزمانے کے باوجود علاج میں ناکام رہے۔ اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت سہل نے کہا کہ مجھے سب کچھ منظور ہے، بس رئیس کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کو اندر لے گئے اور رئیس سے ان کا تعارف کرایا۔ رئیس نے آپ سے کہا یہاں آنے سے تمہاری کیا غرض ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے جو جنون کے عارضے میں مبتلا ہے، میں اس کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر رئیس کہنے لگا پہلے محل کی طرف دیوار کے اندر تو دیکھو، نگاہ ڈالو ذرا۔ آپ نے فرمایا میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ رئیس یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا کہ یہ کوئی بڑا بلند پایا طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کو حشر دیکھ کر بھی علاج پر تلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے زنانہ خانے میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کریں، ایک طبیب اسے دیکھنے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اطلاع آئی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ رئیس آپ کو ساتھ لیے حرم سرا میں داخل ہوا۔ جب لڑکی کے کمرے تک پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی کہ میرا نقاب لاؤ تاکہ میں نقاب کر لوں۔ رئیس کو حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے کتنے ہی طبیب آئے لیکن لڑکی نے کسی سے پردہ نہیں کیا۔ اس طبیب میں معلوم نہیں کیا بات ہے، وہ اپنے خیالات کو ضبط نہ کر سکا اور لڑکی کے سامنے ان کا اظہار کر ہی دیا۔ لڑکی نے جواب دیا وہ مرد نہیں تھے، مرد یہ ہے جو اب آیا ہے۔ رئیس لڑکی کا جواب سن کر سٹ پٹا گیا اور اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ حضرت سہل لڑکی کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا۔ رئیس زادی نے جواب دیا وعلیکم السلام اے پسر خاص۔ آپ نے پوچھا تم نے کیسے سمجھا کہ میں پسر خاص ہوں؟ رئیس زادی نے کہا جس نے تم کو یہاں بھیجا ہے اس نے مجھ کو بھی متنبع کر دیا ہے۔ تمہیں اللہ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے جس سے روح کو تسکین ملتی ہے، اسی وجہ سے میں حجالت محسوس کر رہی ہوں۔ رئیس یہ گفتگو سن کر عالم تحیر میں کھو گیا اور ساکت و سامان دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ حضرت سہل سمجھ گئے کہ لڑکی کو جنون نہیں بلکہ کوئی اور شے ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی کہ شاید اس میں علاج ہو اور لڑکی کو سکون میسر ہو جائے۔
رئیس زادی نے جو ہی یہ آیت سنی تو غش کھا کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئی تو حضرت سہل نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے سرزمین اسلام میں لے جاؤ۔ رئیس زادی نے پوچھا، سرزمین اسلام میں کیا شے ہے جو کہ یہاں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، ارض اسلام میں کعبہ معظم ہے۔ رئیس زادی نے کہا، میرے سر کے اوپر نگاہ کرو۔ آپ نے اوپر نظر ڈالی تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ان کی نظر کے سامنے کعبہ موجود تھا جو لڑکی کے سر کے گرد طواف کرتا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سہل یہ نظارہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو رئیس زادی سے پوچھا، تو نے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ اس نے کہا، نادان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ابھی تو خدا سے ایک قدم دور ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو فاش کر دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، میری جان تم پر قربان، جلد کہو۔ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رئیس زادی کا جواب سن کر حضرت سہل کے سارے حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو ان سے کئی بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال یکسر جاتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو تنبیہ کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ مزید روزانہ اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔